بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سارے پاکستان، جان سے پیارے پاکستان اور میرے راج دلارے پاکستان، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، رابع بصری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کے لیے سلامتی کی ڈھیروں دعائیں۔ ساتھیوں، اکثر کہا جاتا ہے کہ جی ریلیشن شپس کے حوالے سے بات کی جائے۔ میں نے آپ سے اپنی سٹارٹ کی جو ویڈیوز ہیں اس میں پوچھا تھا کہ مجھے کچھ ٹاپکس دیجیے تاکہ ہم ان موضوعات پر بات کر سکیں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے رشتوں کے حوالے سے، اور رشتوں کے حوالے سے اس لیے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے نا، وہ اس وقت تھوڑا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک کو۔ آپ خود بھی سوچیے نا، ذرا اپنی تھوڑا سا ٹائم نکالیے اور ذرا اپنی روٹین دیکھیے۔ ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اگر کسی کے بارے میں بات کرنی ہو، کسی کا پوچھنا ہو، تو ہمیں معلوم ہے کہ جی ایک ہمارے پاس موبائل فون ہے اور ہم اس سے ایک ایس ایم ایس کے ذریعے یا ایک واٹس ایپ کے ذریعے یا ایک کال کے ذریعے پوچھ لیں گے کہ بھئی اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کیسا ہے، اگر کہیں کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو اب سچویشن کیا ہے۔ پہلے اگر ہم دیکھتے تھے تو عزیز رشتہ دار، دوست احباب آپس میں مل بیٹھنے کے بہت سارے مواقع ڈھونڈا کرتے تھے، بلکہ مواقع پیدا کیا کرتے تھے۔ اور اب مواقع ہوں بھی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ملاقات سے بچ جائیں۔ سیر و تفریح جو ہے پہلے ایک ہماری سوشل کلچر کا ایک حصہ تھی۔ تایا، چچا، ماموں، پھپھو، خالہ، یہ کتنے پیارے رشتے ہیں۔ ان رشتوں سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ذرا آپ کو خود بھی کرنا ہے، اور یہی سوال میں کوشش کروں گی کہ اس کا جواب تو شاید آپ کو نہ دے سکوں، لیکن تھوڑی سی اس پر ہم بات کر لیں آج آپ سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم گھر بناتے ہیں، اگر گھر کی پہلی اینٹ ہم ٹیڑھی رکھ دیں تو پورا گھر جو ہے وہ اس کا سٹرکچر، اس کی بنیاد جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹیڑھا ہی رہتا ہے نا۔ تو اسی طرح رشتوں میں اگر ہم توازن نہ رکھیں تو رشتے مضبوط نہیں ہوتے، کمزور ہو جاتے ہیں، نازک ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ہوتا بھی یوں ہے کہ یہ رشتہ دار، یہ دوست احباب، یہ ہمیں مطلب پیسے دے کے تو ہم نہیں لیتے نا، یہ ہمیں مفت میں ملے ہوتے ہیں، تو تھوڑا ہم انہیں فور گرانٹیڈ لینا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یہ چیز بہت ضروری ہے کہ رشتوں کو کسی بھی حوالے سے فور گرانٹیڈ نہیں لینا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ایک شخص آپ کے لیے، آپ کا دوست، آپ کا عزیز، آپ کے لیے کلیگ ٹائم نکال رہے ہیں، آپ کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہوئے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرنے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بہت فارغ ٹائم ہے، اور اس چیز کو فور گرانٹیڈ لینا شروع ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کی تو قدر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو تو ویلیو دینی چاہیے، ایسے لوگوں کا تو احساس کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو بھی جاتا ہے سم ٹائمز، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آج آپ سے یہی کہنا ہے کہ اگر کچھ رشتے آپ کے ارد گرد ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں، چاہے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، دوست ہے، بھتیجا بھتیجی، خالہ پھپھو، ماموں، تایا چچا، یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا، یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ان سے پیار کرنا سکھائیے، ان رشتوں میں ایک احساس، ایک محبت، ایک خلوص ڈالیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آخری سانس تک ختم نہیں ہوتی ہیں، تو انہیں اگنور کیجیے۔ تعلق اور رشتے جو ہیں ساتھیوں فرصت کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، انہیں عزت، رسپیکٹ، ریگارڈ چاہیے ہوتا ہے۔ جتنی آپ رسپیکٹ دیں گے رشتوں کو، اتنا ہی وہ گہرے ہوتے جائیں گے، مضبوط ہوتے جائیں گے۔ اور جہاں آپ ایگو لے آتے ہیں بیچ میں، انا لے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اگنور نہیں کرتے بلکہ ان باتوں کو لے کر سال ہا سال جیتے ہیں، تو وہاں آٹومیٹکلی رشتے جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ سے یہی کہنا ہے کہ
رشتہ چاہے دور کا ہو یا قریب کا ہو، اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور بدگمانیوں کو دل میں جگہ لینے ہی نہ دیں، اور انا کو بیچ میں مت لے کر آئیے، نہیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے انتظار رہے گا کہ آپ اپنے کمنٹس میں مجھے کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے اس بات کا بھی انتظار رہے گا کہ آپ آرچی اینڈ پوئٹس رابعہ بصری کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اسے شیئر کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔